ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر عباسی صاحب، حال کیا ہے آپ کوئی سوچتے ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے بڑے خوبصورت انداز میں حل بتا دیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس حل کی طرف جانا نہیں چاہتے. ہم نے چونکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ میٹیریلزم کی طرف بہت زیادہ مائل کر لیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا کما لیں. ہم دن بدن جو ہے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس تقدو میں ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیا ہو جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خود موجود ہے. آپ اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بات تمہارے اندر شرک کا خوف نہیں ہے، مگر جس بات کا خوف ہے وہ کیا ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ. آج ہماری وہی حالت ہے. اور کیا حل ہے اس کا؟ حل یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت گرامی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. اگر ہم آج بھی سیرت کے ان درخشاں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں منعکس کرنا شروع ہو جائیں، اگر ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نقوش جو اصول نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑے تھے وہ آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ہم پھر سے جو ہے وہ عروج کی طرف نہ بڑھیں. کیوں؟ اگر ہم قرون اولیٰ کی طرف دیکھنا چاہیں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں ماضی کی طرف، تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں تھے جو کیا تھے؟ دنیا کے لیے امام تھے، جن کے بارے میں اقبال کیا کہتا ہے، تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کیا کہتا ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ آج کے دورانیے میں، جس معاصر دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ ہی دین متین کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. ہاں، ایک بات ضرور ہے، وہ کیا کہ ہم بڑے بابانگے دہل نعرے لگاتے ہیں. اور نعرے کس بات کے لگاتے ہیں؟ ہم اسلامی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے گن گانے والے ہیں. ہماری ساری کی ساری باتیں اوپر سے نیچے تک جو ہم گردان یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، گن رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں فقط کیا ہوتی ہیں؟ الفاظ کی حد تک ہوتی ہیں. شجاعت علی خان صاحب، یہ ڈاکٹر عباسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں تو رول ماڈل ہے نا، سامنے ہوتا ہے. جو لوگ محراب و منبر پہ تھے، اگر ان کا سلوک اپنے جونیئر سے بہتر ہوتا تو لوگ اس کو فالو کرتے. اب یہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کانوں سے نہیں بنتے، آنکھوں سے بنتے. اب وہ آنکھوں کے سامنے وہ ماڈل کیسے بنائیں، یہ بتائیں آپ. قبلہ غائز صاحب، بندہ ڈیلیور نہیں کرتا، ڈیلیور سسٹم کرتا ہے. ٹھیک. جتنا سٹرونگ سسٹم ہوتا ہے اتنا بندہ اپنے آپ کو سسٹم کے مطابق ڈھالتا ہے. ٹھیک. اگر آپ یروشلم کا واقعہ دیکھتے ہیں تو جب سید عمر فاروق رضی اللہ جاتے ہیں تو اس وقت حاکم وقت جو ہے، بادشاہ وقت جو ہے، وہ نکیلی تھامے ہوا تھا. یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا تھا کہ دو شخص آ رہے ہیں، ایک کا عہدہ کیا ہے، دوسرے کا عہدہ کیا ہے، بٹ وہ ان کا ریلیشن شپ کیا ہے، یہ اس سسٹم کی طرف لوگوں کو مائل کر رہا تھا. نہ عمر فاروق کی طرف کر رحا تھا اور نہ اس غلام کی طرف کر رہا تھا. سسٹم واز اتھارٹیٹیو. اب ہمارے جو ماتحت ہیں سر، وہ تین طرح کے ہیں. یہ سمجھنے سے ہمارے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پر ہمارا میکسیمم اختیار ہے، جس میں آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جہاں اختیار آپ کا کلیات یا میکسیمم اختیار ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا پارشل اختیار ہے، جس میں معاشرے کے لوگ ہیں، جیسے خادم مسجد ہے، آپ کا چوکیدار ہے، سو اینڈ سو، یا آپ کا پارشل. تیسرے آپ کے ماتحت وہ ہیں جن پر آپ کا اختیار نہیں ہے، ماتحت وہ، لیکن ان کا اختیار آپ پر ہے، جو کہ آپ کے گورنمنٹ سرونٹس ہیں. اب جتنا آپ کا اختیار ہے اتنے آپ جواب دہ ہیں، اتنا کام آپ نے کرنا. جن پر آپ کا کلی اختیار ہے، ان کی سب سے پہلے جو آپ کی فزیکل نیڈز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اور خاص طور پر ان کی جو ہے جو ایتھیکل نیڈز ہیں، یہ تینوں جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں. وہ ملازمہ جو گھر میں کام کرتی ہے، اس کی فزیکل نیڈ پوری کرنی ہے، اور جن کے لیے وہ کام کر رہی ہے ان کی آپ نے انٹلیکچوئل نیڈ پوری کرنی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر ہیں، جو بٹ اتھارٹیٹیو ہیں، لیکن وہ آپ کے براہ راست کنٹرول میں نہیں ہیں. وہاں پر آپ نے ان کی انٹلیکچوئل اور سوشل نیڈز پر فوکس کرنا ہے، فزیکل نیڈ کے پابند نہیں ہے. تیسرے جو ہیں جو فورسز کے لوگ ہیں یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہے، ان کے ذہن میں دو چیزیں سر آتی ہیں. یہ اپنی اتھارٹی کو ڈھال بناتے ہیں، اور اس ڈھال کو بنا کر بہت تھوڑے عرصے میں امارت کے درجات بلند کر اپنے اوپر جانا چاہتے ہیں، امیری ادھر جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیں تو وہ آپ کے ماتحت، ان پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے، ان پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ کنٹرول ان کے پاس ہے. ان کو معاشرے نے، ملک نے اور سوسائٹی نے ان کو اتھارٹیٹیو بنا کے ان کو اعلیٰ بنا دیا ہے. وہ جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ سسٹم میں اعلیٰ جو ہے، جب
وہ ادنا کی خدمت کرتا ہے تو تب معاشرہ سوسائٹی اپلفٹ ہوتی ہے. وہ جو اتھارٹیٹیو ہونے کے بعد وہ جو خادم تھے جب وہ حاکم بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی میری مجبوریوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ انڈائریکٹلی آپ ان کو پال رہے ہوتے. وہ جی ڈاکٹر سیان صاحب, وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے اپنی خادمہ کو تھپڑ مار دیا کہ وہ صحیح بکریاں نہیں سنبھال سکی اور بھیڑیا کھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو آواز دی کہ ایک تم سے بھی بڑی ہستی ہے جو جس کا تمہارے اوپر بھی کنٹرول